کیا ہمارے الیکشن کمیشن نے بھنگ پی ہوئی ہے؟ محسن نقوی جو اس وقت ملزم ہے، جس کے اوپر ایف آئی آر لانچ ہو چکی ہے، دہشت گردی کا پرچہ بھی ہے، زرداری کا بیٹا بھی ہے، اور وہ نواز شریف اور شہباز شریف کا بغل بچہ بھی ہے۔ یہ کون سا قانون ہے کہ لاہور کے اندر جو اس نے پولیس افسر لگایا وہ وہی بدبخت ہے؟ مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ لاٹھی چارج، شیلنگ، آنسو گیس اور ظلم و تشدد کیا۔ محسن نقوی صاحب زرداری صاحب کے آدمی ہیں، یہ سچ ہے؟ یہ خود کہہ رہے تھے ہمارے استعفے منظور کریں، ہم نے کر لیے، انہوں نے جو بھی آتا ہے، چاہے وہ نگران آئے چاہے وزیر اعلیٰ آئے، وہ اپنی مرضی کی ٹیم لے کر آتا ہے۔ اب آپ یہ کہتے ہیں واپس لے، چور اچکا بٹھا دیا، فروڈیا بٹھا دیا، نیب زدہ بٹھا دیا۔ پہلے ہم اس ملک سے صفائی کر رہے ہیں گند کی، تو پھر گند ہمارے اوپر تھوپا جا رہا ہے، تو ایسا گند ہم برداشت نہیں کرتے۔ جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہے وہ صحیح ہے، جو نہیں وہ غلط، تو یہ غلط نہیں ہو جائے گا؟ السلام علیکم جی، ڈیلی پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں نعمان سلیحری۔ ناظرین، آج پاکستان تحریک انصاف نے لاہور الیکشن کمیشن کے آفس کے باہر احتجاج کی کال دی تھی، اور پورے لاہور سے جتنے بھی ایم پی اور ایم این اے کے امیدوار ہیں وہ اپنے اپنے کارکنان کے ساتھ یہاں الیکشن کمیشن کے آفس کے باہر پہنچے ہیں اور احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ ان سے بات بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اب کیا بیانیہ کیا لے کر آئی ہے۔ بیسیکلی احتجاج کی وجہ محسن نقوی تھا۔ محسن نقوی جو ہمارے وزیر اعلیٰ، نگران وزیر اعلیٰ لگ گئے ہیں، ان کے خلاف احتجاج تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کس موقف کے تحت احتجاج کر رہی ہے، ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اعظم صاحب، آج ادھر احتجاج کرنے کا مقصد کیا تھا؟ دیکھیں، الیکشن کمیشن نے ایک چور اچکا بٹھا دیا، فروڈیا بٹھا دیا، نیب زدہ بٹھا دیا۔ اب پہلے ہم اس ملک سے صفائی کر رہے ہیں گند کی، تو پھر گند ہمارے اوپر تھوپا جا رہا ہے، تو ایسا گند ہم برداشت نہیں کرتے۔ ہمیں صاف شفاف لوگ چاہیے، جن کا ضمیر صاف ہو، جن کا ماضی صاف ہو۔ عمران خان جیسے چاہیے، ہمیں عمران خان چاہیے، اور امن و سلامتی والا پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہمیں انصاف والے لوگ چاہیے، جو ڈرون حملوں سے ملک کو روکیں، جو ملک کی چادر چار دیواری کے تحفظ کریں، جو ملک کے روزگار کا تحفظ کریں۔ دیکھو، وہ دور ان چوروں کے جب یہ ملک کو چوری کر رہے تھے اور ان کے دوروں میں بجلی آتی نہیں تھی، اور خان کا کیا سنہری دور تھا کہ بجلی جاتی نہیں تھی۔ اب ہر جگہ پہ اعظم صاحب، اصل میں پتہ مسئلہ کیا ہے، ہر سیٹ پہ خان صاحب بذات خود نہیں بیٹھ سکتے، یقیناً بندے بھی ہوں گے۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ نگران وزیر اعلیٰ ایک نیوٹرل ہوتا ہے، لگا رہنے دینا چاہیے؟ دیکھیں، نگران وزیر اعلیٰ نیوٹرل ہی چاہیے، وہ چاہیے۔ بیوروکریسی میں بہت اچھے اچھے لوگ ہیں، صاف ستھری، جن کا ماضی صاف ہے۔ دیکھو کتنی ناانصافی کی اور جانبداری کی باتیں انہوں نے کی کہ احد چیمہ جیسا چور جو ثابت ہے، جو پکڑا رہا اور جس کو انہوں نے انورا دے کے نکالا ہے، اس کو انہوں نے وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے کوشش کی۔ تو اس طرح کے چور اچکے ہمیں نہیں چاہیے بھائی۔ چوروں کے دوست چور ہوتے ہیں، چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے، یہ باتیں بزرگوں کی ہیں، یہ پکی باتیں۔ نہیں، ہم نے دیکھا نا ماضی میں پرویز لائی صاحب ڈاکو کہا کرتے تھے عمران خان صاحب، اب ان کا صحیح ہو گیا، تو ہو سکتا ہے محسن نقوی بھی اب صحیح ہو گیا۔ دیکھیں، پرویز الہی صاحب ایک باعزت انسان ہیں، انہوں نے جو کردار کیا، جو نظام انہوں نے کیے، وہ بالکل خان صاحب کی پیروی میں کھڑے ہوئے، اور آج آپ کو پتہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھی بن چکے ہیں، اس میں ضم کر لی انہوں نے۔ یعنی ہم اگر یہ کہیں کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہے وہ صحیح ہے، جو نہیں وہ غلط، تو یہ غلط نہیں ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہے، جو ثابت ہے چور، اس کو ہم چور کہہ رہے ہیں۔ جیسے شہباز شریف، نواز شریف، بی بی مریم نواز، ان کے بیٹے، ان کا خاندان، پورا ٹولہ یعنی خان صاحب نے جو کہا تھا کہ چور ہے جی، سارا ٹبر ہی چور ہے۔ اور خان صاحب نے جو کہا تھا کہ پرویز لائی ڈاکو ہیں، وہ غلط کہا تھا پھر آبویسلی۔ جب وہ غلطی پر کھڑے تھے تب کی بات ہے، جب وہ صراط مستقیم پر آ گئے تو خان صاحب نے انہیں گلے لگایا۔ ان لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کا وزیر اعلیٰ تھا، انہوں نے خود استعفیٰ دیا اور گھر چلے گئے، اب کس بات کا احتجاج؟ اصل میں وہ رات کو ان کے آتے ہی کچھ تقرریاں ہو گئی ہیں، کچھ تبادلے ہو گئے ہیں، جیسے سی سی پی او صاحب چینج ہو گئے ہیں، تو وہ اس لیے نا کافی ذرا یوں لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی داندلی والی سائڈ پہ چلا جائے گا، یوں کہ ایسا معاملہ ہوگا۔ بیٹے دھاندلی، ابھی تو الیکشن اناؤنس ہی نہیں ہوا۔ دیکھیں، جو بھی آتا ہے، چاہے وہ نگران آئے چاہے وزیر اعلیٰ آئے، وہ اپنی مرضی کی ٹیم لے کر آتا ہے، اس نے اس کے مطابق چلانا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ان کا دوسروں کا بدلنا ضروری ہے، یہ ایک روٹین کا میٹر ہے۔ محسن نقوی صاحب زرداری صاحب کے آدمی ہیں، یہ سچ ہے؟ یار، وہ میڈیا کا آدمی ہے، زرداری کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کا؟ دوستی تو میری آپ کے ساتھ دوستی ہے، تو یہ کوئی بات تو نہیں ہے نا کہ ان کا آدمی ہے۔ وہ میڈیا کا آدمی ہے، اس کے اتنے اپنے چینل ہیں، اتنا بڑا وہ آدمی ہے، بہرحال اس کی اپنی ایک شخصیت ہے۔ الیکشن کون جیتے گا، کیا دیکھ رہے ہیں؟
देखिए इलेक्शन में अभी किसी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इलेक्शन की जो सूरत हाल है वो लम्हा लम्हा बदलती रहती है। इंशाल्लाह मुझे यहाँ बड़ी उम्मीद है कि जो अब इलेक्शन होंगे अप्रैल में हो, चाहे मई में हो, चाहे मार्च में हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब में भारी अक्सरियत से जीतेगी, और इनके पास जो इनका जोम है ना कि ये जीतेंगे, ये नामुमकिन है। ये एक वक्ती तौर पर एक उबाल सा जैसे सोचा होता है वही है। यानी नून लीग को उम्मीद पंजाब की है ज़्यादा। बेटे अभी तो यहीं हो रहे हैं ना इलेक्शन, मैं इसलिए पंजाब की बात कर रहा हूँ। इलेक्शन अभी पंजाब में हो रहे हैं ना, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ पंजाब की। तो केपीके में इंशाल्लाह वहाँ भी हम जीतेंगे, जहाँ जहाँ होगा इंशाल्लाह सर जीतेंगे। आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, इस्तीफे मंजूर हो गए हैं, किसी गेम के तहत किए गए हैं हुकूमत की जानिब से, या वैसे ही इस्तीफे मंजूर होने थे? उन्होंने कोई गेम नहीं, ये खुद कह रहे थे हमारे इस्तीफे मंजूर करें, हमने कर लिए। उन्होंने कर लिए, अब ये कहते हैं वापस ले। यानी दुनिया का कोई ऐसा कानून मुझे बता दे, ऐसी शख्सियत बता दे, पहले खुद कह रहे हैं कि जी मंजूर कर लें, अब मंजूर कर लिए तो कल एप्लीकेशन दे दिया गई वापस दे दी। What's this nonsense? आपके चैनल की वसातत से ये पैगाम देना चाहता हूं कि क्या हमारे इलेक्शन कमीशन ने भांग पी हुई है कि उसके ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा भी है, और वो परवेज इलाही का करीबी रिश्तेदार भी है, और वो जरदारी का बेटा भी है, और वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का बगल बच्चा भी है। उसको तुमने जो है वो पाकिस्तान के 12 करोड़ की आवाम के सूबे के ऊपर निगरान जो है वो वजीर आला शब खून मार के लगाया है। ये कौन सा कानून है? तुम पाकिस्तान के कानून की बुक को उठा के फिर फेंक दो और फिर अपनी मनमर्जी करो, फिर पाकिस्तानी कौम को भी इजाजत दे दो कि तुम अपनी मर्जी से जिसके दफ्तर में चाहो घुसो और उसे पकड़ के ले आओ। कि लाहौर के अंदर जो उसने पुलिस अफसर लगाया वो वही बदबख्त है जिसने 25 मई को पाकिस्तान के पंजाबियों के मुसलमानों के ऊपर जो है वो लाठीचार्ज, शेलिंग, आंसू गैस और जुल्म तशद्दुद किया। ठीक है, वो शख्स है। तो ये कैसे हो सकता है? इसको हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट का इस वक्त इम्तिहान है कि वो खुद कह चुका है कि कोई भी जो है वो क्रिमिनल शख्स जिसने करप्शन की हो और नैब के साथ प्ली बार्गेनिंग की हो, ऐसा शख्स कोई भी अवामी ओहदे पर फायज नहीं हो सकता। आपकी क्या राय है इस हवाले से? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।